نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین واللہ لا یہدی القوم الفاسقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات کر رہے تھے کہ محبوب ان لوگوں کو کہہ دو۔ اب ان لوگوں سے مراد کون ہے؟ مراد تو صحابہ کرام ہیں، مراد ہم ہیں، مراد قیامت تک جتنے بھی مسلمان آتے رہیں گے وہ قرآن کی تعلیم کو ہمیشہ کے لیے سمجھیں گے، اور ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور قرآن دنیا میں بھی قرآن ہے، آخرت میں بھی قرآن ہے، اور قبر میں بھی قرآن ہے۔ جی ہاں، قبر میں بھی قرآن پاک کا مسئلہ ساتھ رہنا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ اللہ کو ایک مانو، تو وہاں پہلا سوال ہی یہی ہے، مر ربو کا، تیرا رب کون؟ بعد حدیثوں میں ملتا ہے کہ سوال ہی ایک ہی ہونا ہے، کون سا؟ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور ایمان والا کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، مجھے پالنے والا اللہ ہے، مجھے بڑا کرنے والا اللہ ہے، مجھے بوڑھا کرنے والا اللہ ہے، مجھے نعمت دینے والا اللہ ہے، مجھے آنکھیں دینے والا اللہ ہے، مجھے زندہ رکھنے والا اللہ ہے، مجھے سب چیزوں سے بیماریوں سے بچانے والا اللہ ہے، مجھے کرونا سے بچانے والا اللہ ہے، مجھے دنیا جہان کی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھنے والا اللہ ہے۔ کرونا کی بھی ایک بات میں آپ کو سورۃ طٰہٰ سے بتا دوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب وہ سامری جادوگر کو کہا اور تیرا بیڑا غرق ہو، تو نے یہ بت بنا دیا ہے، بچڑا بنا دیا ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے ایسا کیسے کر لیا؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ حضور، میں نے جبریل امین کو دیکھا کہ اس کی گھوڑی ہے، اس کی گھوڑی ہے یا گھوڑا ہے، اس کے قدم جہاں لگتے ہیں وہاں ہریالی آ جاتی ہے۔ اس میں ہریالی آ جاتی ہے۔ میں نے وہ مٹی اٹھائی اور اس سونے کے بچڑے کے منہ میں ڈال دی۔ اب وہ بولنے لگا اور میرے نفس نے، میرے دل نے یہ بات سمجھائی، تو ایسے کر، تو ایسے کر۔ فَقَبَضْتُ قَبْضًا مِنْ آثَارِ الرَّسُولِ، میں نے وہ قبضے میں اس رسول کے قدموں کی جو مٹی تھی وہ قبضے میں لی، یعنی میں نے مٹھی بھر لی۔ فَنَبَذْتُهَا، پس میں نے اس بچڑے میں پھینک دی۔ فَنَبَذْتُهَا، میں نے اس بچڑے میں پھینک دی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے دل نے، میرے اندر کے نفس نے کہا کہ اسی طرح کر۔
اسی طرح کر. قالت نہ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالا فاذهب، نکل جا، دفع ہو جا. یہ ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بد دعا. یہ ہے موسیٰ کلیم اللہ کی بد دعا. اور موسیٰ کلیم اللہ نے کیا کہا؟ فاذهب فإن لك فی الحیات، اب جتنی بھی تیری زندگی ہے نا، دنیا کی جتنی بھی تیری زندگی ہے نا، تو اب تجھے کرونا ہے، کرونا کر دوں گا میں، کرونا کر دوں. کس نے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا. کرونا کرنے والا تو اللہ ہے نا. فاذهب فإن لك فی الحیاۃ، موسیٰ کلیم اللہ فرما رہے ہیں. اور جب بعد بندہ اتنا نافرمان ہوتا ہے تو کوئی نیک بھی بد دعا دیتا ہے. کسی نیک کی بد دعا کی رونا پھیلی ہے. ہاں، اگر فاذهب کا لفظ نہ آتا، فاذهبوا فرما دیتے موسیٰ کلیم اللہ، تو جتنے بھی بچڑا کی پوجا کرنے والے تھے سب کو کرونا ہو جاتا. یہ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رحمتیں فرمائے، صرف ایک ہی مشرک جس نے دوسروں کو شرک پر اکسایا تھا اور اپنا جرم قبول کر لیا، صرف موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے کرونا کی بد دعا کی. کرونا ہے کیا چیز؟ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ کرونا ہو جاتا ہے. یہ کوئی نئی بیماری نہیں، پرانی بیماری ہے موسیٰ کلیم اللہ کے وقت کی. لیکن اس وقت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے غصے میں صرف یہ فرما دیا فاذهب لك، تو دفع ہو جا، تیرے لیے ہے. فی الحیات، دنیا کی زندگی میں، فی الحیات دنیا کی زندگی میں. ان تقولا لا مساس، ان تقولا لا مساس، یہ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا جگرا تھا نا. غصے میں ساری قوم کو کہہ دیتے نا، تو ساری قوم کی قوم کرونا کی شکار ہو جاتی. صرف ایک کو کہا فاذ الی فرعون، نہ فاذهب فإن لك فی الحیاۃ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے پس دفع جا، فإن لك پس بے شک تیرے کے لیے، فی الحیاۃ دنیا کی زندگی میں، ان تقولا لا مساس. اگلا معاملہ رام کے پاس ساتھ ہے نا. یہاں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے سزا سنا دی. ہائے 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 ہائے، اور تم نبی کے نافرمان بنانا چاہتے ہو. احمد عیسیٰ ساری قوم کو نبی کا نافرمان بنانا چاہتا ہے. او چبل انسان، خدا تیرا کائنات، ہمارا خدا کائنات کو پیدا کرنے والا، تیرے اور ہمارے خدا میں بھی فرق. اس طرح عیسائیوں کے اور ہمارے خدا میں فرق. ان کا خدا ان کا باپ، ہمارا خدا وحدہ لا شریک، جس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی باپ ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی باپ ہے. یہ ہمارا خدا ہے. ان باتوں سے ہے پاک، ان صفتوں سے ہے پاک. یہ ہمارا خدا ہے. اسی طرح یہودیوں کا خدا اور خدا، ہمارا خدا اور خدا. یہودیوں کا خدا ہے جو عزیر علیہ السلام کا باپ ہے. ہمارا خدا وہ ہے جو عزیر علیہ السلام کا رب ہے، عزیر علیہ السلام کا خدا ہے، اولاد سے اللہ پاک. ہمارے خدا تو کافی فرق ہے. ہمارے خدا کا اور ان کے خداؤں کا، یا ان کے خدا کا تو کافی فرق ہے. احمد عیسیٰ تیرے خدا کا بھی اور ہمارے خدا کا فرق ہے. تو کائنات کو خدا کہتا ہے، ہم کائنات کو خدا نہیں کہتے. ہم کائنات کو خدا کا پیدا کرنے والا
خدا کا پیدا کی ہوئی چیز کو کہتے ہیں کائنات کو، خدا کی پیدا کی ہوئی چیز یا خدا کا پیدا کردہ نظام، کائنات کا نظام جو ہے یہ خدا کا پیدا کردہ ہے۔ چلو آگے بات کر لیں لامساس وَإِنَّكَ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور بے شک اللہ نے تیرے لیے ایک وعدہ مقرر کر رکھا ہے۔ اب یہ رب تعالیٰ جانے یا موسیٰ کلیم اللہ جانے، ہو سکتا ہے قیامت والے دن وہ اپنے اس بھائی کو بھوپی زاد بھائی کو بخشوائے لے قارون کو۔ بات تو قارون کی ہو رہی ہے نا، قارون کی نہیں بلکہ یہ اس کی ہے۔ باقی رب کا وعدہ ہے جو کرے کرے، میری طرف سے یہ ہے، میری طرف سے یہ ہے کہ تو آج کے بعد جو بھی تیرے پاس آئے گا تو کہے لامساس مجھے مس نہ کرنا، مجھے مس کرنے سے کہیں جو بیماری تمہیں بھی نہ لگ جائے۔ اپنے بچوں کو کہے گا لامساس میرے قریب نہ ہو، آج کے بعد تو بیوی کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ لامساس کوئی میرے قریب جو آئے گا یہ بیماری اس کو لگ جائے گی۔ تو یہی تو کرونا ہے، 600 فٹ دور رہو، 600 فٹ دور رہو، کرونا نہ ہو جائے۔ اور جن کو ہونی ہے جج کنے فٹ پہ بیٹھتے ہیں، وہ تو پہلے لوگوں کو نفرت سے دیکھتے ہیں، غریب کا ساتھ ملتے نہیں۔ اسی طرح امیر جتنے ہیں غریبوں کو دیکھتے نہیں۔ کرونا بھی امیروں کو زیادہ ہو رہی ہے۔ اب تو پتہ نہیں شاید وزیر اعظم بھی بچے کہ نہ بچے، اسے بھی کرونا پہلے تھوڑی سی ہوئی تھی، اب پھر بھی اس کا اجالا ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی اپنا نمودار ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں۔ کیوں نہیں نکلتے میدان میں؟ آؤ میدان میں، نصاب اپنا صلاۃ مصیبت پڑھو، صلاۃ مصیبت پڑھو، مصیبت پھر دعا مانگو ساری قوم، ہر تمام مساجد میں اعلان کر دو یہ بھی مصیبت ہے، کرونا بھی، اللہ اس صلاۃ سے تمام مصیبت دور فرما دے گا۔ تمہارے دلوں کے اندر اتنی نفرت ڈل گئی ہے، خانہ کعبہ بھی دیکھو، مدینہ پاک بھی دیکھو، 6 فٹ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ پکی بات ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کا نام لینے سے تمام مصیبتیں دور ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام کے نام لینے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور قصیدہ بردہ شریف پڑھ لو، قصیدہ بردہ حضرت علامہ کی ان کا نام ہے، قصیدہ بردہ شریف کے مصنف صاحب بیمار ہو گئے، فالج ہو گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سورا بخارا، تو نبی علیہ السلام نے خام میں آ کر ان کو شفا عطا فرما دی، اور ہاتھ پھیرا تو جسم کا سارا کا سارا ساری کے ساری بیماری، بلکہ جتنا فالج گرا ہوا تھا سب کا سب، جہاں آقا علیہ السلام کا ہاتھ پہنچتا گیا بیماری ختم ہوتی۔ خام میں شرف الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، قصیدہ بردہ شریف شرف الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کو فالج گر گیا تھا تو فالج آقا علیہ السلام خام میں آ کر صحیح فرما دیں، فالج زدہ کو صحیح کر دیں۔ تو کیا بات ہے شرف الدین کی کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی نعت کہی، اور اسی نعت کہنے کے بعد سو گئے، خام میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ تو اب تم بھی صلاۃ مصیبت پڑھو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ قبول کیوں نہیں فرمائے گا؟ کرونا اپنا موبائل پہ بھی ٹیون چل رہی ہے، ادھر بھی ٹیون چل رہی ہے، دور دور رکھو، دور رکھو، دور دور رہنا ٹھیک ہے، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن جتنے بھی عمراء ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ جھکیں، نماز پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ کئی بڑے بڑے ایسے دیکھیں جن کو نماز آتی ہی نہیں، اور وہ سال کے بعد عید پڑھنے آتے ہیں، وہ بھی بھولے پڑے ہوتے ہیں۔ چلو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب یہ کرونا تو موسیٰ کلیم اللہ کے کہنے پر لگ گئی تھی سامری کو، سامری جادوگر کو، اس کا نام موسیٰ سامری تھا۔ اب آپ قصہ کا ترجمہ کر لیں پھر رہ نہ جائے۔ کہہ دو محبوب، ان کا نا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، کہہ دو محبوب اگر تمہیں باپ، تمہارے باپ اور تمہارے بچے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیوییں اور تمہارے رشتہ دار، اموال وہ مال جن کی تجارت میں تمہیں گھاٹے کا ڈر ہے، کسادہ ومساکن ترضونہا، اور وہ مکان، وہ بلڈنگیں، وہ منزلیں جن سے تمہیں محبت ہے، پیار ہے، ہو میں مر جاؤں گا تو میرے مکان کا کیا بنے گا، میرے میرے بھائیوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بھائی تو لوٹ کے کھا جائیں گے۔ ترضون کسادہا مساکن ترضونہا، جن کو تم لائک بھی بڑا کرتے ہو، پسند کرتے ہو، اپنے مکانوں کو، اپنی بلڈنگوں کو، مکان پسند کرتے ہو، احب الیکم، اگر تمہیں زیادہ عزیز ہیں، اگر تمہیں زیادہ پیار ہے ان سے، کس سے؟ اللہ سے، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وجہادا فی سبیل اللہ، اور وہ روکے ہوئے تمہیں اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے۔ مال نہیں دینا، کہیں تھوڑا نہ ہو جائے، مال نہیں دینا، مسجد کو نہیں دینا۔ اپنا ایک ہمارے وہ ہے لودھی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، نیک بنائے، اپنے بیٹی کی شادی کی، بیٹے کی اپنے سن کی شادی کی، اور لکی ایرانی سرکس کا ہاتھی، لکی ایرانی سرکس کا ہاتھی وہ کرائے پہ لے کر اس پہ اپنی برات لے کے گیا، بیٹے کی برات لے کر، بیٹے کی برات لے کر گیا۔ اور بیاہ لایا، کسی نے کہا کہ لودھی صاحب جناب اتنے انہوں نے شرابیں چلائی ہیں، اتنا کنجر خانہ کیا ہے، کنجریاں بھی آئی ہوئی تھی، فلاں تھی، بڑا وہاں تو بڑے عجیب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے رنگ بازیاں ہوئی ہیں۔ علامہ صاحب آپ چلے جائیں، ان سے ہو سکتا ہے کوئی مسجد بن رہی ہے تو مسجد کے لیے بھی دے دے۔ اب مولوی صاحب نے کہا ہے تو یار بات تو یہ صحیح ہے کہ فضول خرچی میں اتنا اڑا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی مسلمان ہوا، دے بھی دے گا۔ اب مولوی صاحب لوگوں کے کہنے پہ چلے گئے، کیونکہ مولوی صاحب بولے ہوتے ہیں، آپ کہنا بھی مان لیتے ہیں کہ یار مفتی ناراض بھی نہ ہو جائے جگہ کو۔ جا کر کہا جناب مبارک ہو، بچے کی شادی ہوگی، خیر مبارک۔ مولوی صاحب کے لیے پانی لاؤ بھائی، سادہ پانی آ گیا، وہ اشارہ کرتے ہیں، انہوں پتہ خاص ہوتا ہے، خاص پانی نہیں، سادہ پانی آ گیا، مولوی صاحب کے ہوگی، مولوی صاحب پیو پانی، گرمی بڑی ہے۔ مولوی صاحب نے پانی پی لیا، کہا گیا اور میں مسجد کے لیے آیا ہوں، کوئی اللہ کی راہ پہ بھی دے دو۔ تو 500 روپیہ نکالا، 500 روپیہ۔ پر لوگ کہتے ہیں کہ کم از کم 1 کروڑ روپیہ اس نے شادی پہ لگا دیا ہو، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں۔ لودھی خان لودھی صاحب ہیں، ہمارے چیچا وطنی کے ہیں، بلکہ خاص طور پہ ہڑپے کے ہیں۔ اب جناب علی 500 روپیہ نکالا، مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت صاحب مسجد بن رہی ہے۔ مولوی صاحب غصے نال کہنے لگے جتنا ہو سکیا دے تو دیتا ہے مولوی صاحب۔ مولوی صاحب نے دوسری بات ہی نہیں کی، کھڑے ہو گئے، چلے گئے، جا کے کمیٹی والوں کو بتایا کہ یہ 500 روپیہ ملا ہوگا۔ اتنا؟ میں کہا اتنا ہی دیا ہے، یہ بھی 5 لاکھ سمجھو، یہ 5 لاکھ ہے، کیونکہ وہ بولا غریب آدمی ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی پہ تو کروڑوں اربوں خرچ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں 500 دینا اس کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا گھر کا امام جو ہے نا، وہ ایسا امیر آدمی ہونا چاہیے، مانگنے والا مولوی نہیں ہونا چاہیے جو اپیلیں کرے۔ صدر خود کسی جگہ نماز پڑھائے، وزیر اعظم خود پڑھائے،
اور خود مسجد کا جتنا بھی چندہ ہمارا جاتا ہے، ہمارا ٹیکس زبردستی کاٹتی ہیں، اس کو ایسے ہی اڑا دیتی ہیں۔ اس سے بہتر نہیں کہ وہ مساجد بنوائیں، اس میں آپ خود نماز پڑھائیں، انسپیکٹر ہیں، پولیس ہیں، ایس پی ہیں، ڈی ایس پی ہیں، ججز ہیں، نماز پڑھا کریں، رونق دیکھ لیں، اللہ کے گھر کی رونق دیکھ لیں۔ صحابہ کرام پڑھاتے تھے، انہیں تو شرم نہیں آتی تھی۔ صدر بھی پڑھاتا تھا، یعنی خلیفہ، وہ بھی پڑھاتا تھا۔ خلیفے کے متعلق انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ مساجد لی ہوئی تھی۔ زیادہ مشیر جو ہے وہ اپنے حضرت صدر کے ساتھ ہوتے تھے، صدیق اکبر کے مشیر جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشیر زیادہ ساتھ رہتے تھے۔ باقی جگہ پہ اپنے نمائندے انہوں نے مقرر فرما رکھے تھے۔ اس طرح جتنے بھی نمائندے ہیں، سرکاری نمائندے ہیں، وہ نمازیں پڑھائیں۔ مولوی کو برا کہنا سوکھا ہے، کام کرنا مشکل ہے۔ یہی بات ہے جو اللہ بیان فرمائے، وہ مساکن ترضونہا، تمہیں ڈر ہے وہ جو تمہارے مسکن ہیں، تمہاری بلڈنگیں ہیں، تمہاری کوٹھیاں ہیں، تمہارے بنگلے ہیں، کہیں وہ نہ چھوٹ جائیں۔ احب الیکم، اگر تمہیں ان سے محبت ہے، کس سے زیادہ؟ اللہ سے، ورسولہ، اور رسول سے، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ تعالیٰ کی راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، بس پھر تم انتظار کرو، انتظار کرو، انتظار کرو، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یا امر سے مراد اللہ کا حکم بھی آنا ہے، ٹلنا نہیں، اتر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے جس کو دنیا کائنات ٹال نہیں سکتی۔ پھر اس امر کو دیکھو گے، حتی یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ کا امر تو آنا ہی آنا، نیک پر بھی آنا تو برے پر بھی آنا۔ پھر جب اللہ کا امر آ گیا تو نہ کوٹھی بچائے گی، نہ بنگلہ بچائے گا، نہ مکان بچائے گا۔ بچائے گا کون؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بچائے گی۔ مکان نہیں بچائے گا، بلڈنگ نہیں بچائے گی، تجارت نہیں بچائے گی، ماں باپ نہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحباتہ و بنیہ و صاحباتہ و بنیہ، اور اپنی بیوی بھی بھاگے گی دور، اپنا بیٹے بھی اولاد بھی دور بھاگے گی۔ دفع کر، اس لودھی کو کیا کہنا، شرابیں اڑاتا تھا، فلاں کو کیا کہنا، شرابیں اڑاتا تھا، دفع کر اب، یا اللہ اس سے مجھے بچا لے، میرا والد بڑا ظالم تھا، ہمیں بولنا برائی کی طرف لگاتا تھا، لیکن میں یا اللہ بچ گیا، اس کو میرے سے دور کر دے، دور کر دے۔ یوم یفر المرء، اس دن دور ہوئے گا مرد، ہر نفس، ہر جان دور ہوگی، من اخیہ، اپنے بھائیوں سے، و ابیہ، اور اپنے باپ سے، اور اپنی عورت یا اپنی بیوی سے، اور بیوی بھاگے گی مرد سے، و بنیہ، اور اولاد بھی بھاگے گی۔ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، اس بات کو نہیں جانتے حتیٰ کہ تمہارے پاس اللہ کا حکم تو آنا ہی آنا ہے، اس نے نہیں ٹلنا، وہ آنا ہی آنا۔ کب آ جائے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت عطا نہیں فرماتا، ایسے احمد جیسے شیطانوں کو اللہ ہدایت ہی نہیں فرماتا۔ اب پھر داڑھی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، داڑھی بڑھا رہا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ رہنا، بچنا۔ داڑھی کی صورت میں بھی شیطان آتا ہے، داڑھی کی صورت میں بھی شیطان آتا ہے۔ 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ، 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ خاتم النبیین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں خدا نے کہا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جتنے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں،
مسرور خلیفہ مسرور بھی لعنتی مردود جھوٹا خنزیر آدمی ہے. اس سے سوالات کرنے والے خود اس کے مرزائی ہیں. ہمیں تو کبھی نہیں دیکھا کہ ہم خلیفہ مسرور سے سوال کریں. انہی کے بچے ہیں, کوئی نہیں ہے. وہ اس لیے کرتے ہیں, اس لیے یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں تاکہ مسلمان بھی ورق لگائے جائیں کہ مسرور خلیفہ مسرور کے بڑے معجزے ہیں. ایک بچے کو اس نے مرزائی بنوا لیا, مرزائی کر لیا. جو مسلمان جاتے ہیں ان پہ بھی لعنت خدا کی. ایسے مردودوں کو سوال کرنے کا, سوال پوچھنے کا کوئی سوال پوچھنے کا کوئی تمہارا مقصد, اگر سوال کو پوچھے تو عالم پوچھے. تمہیں تو خود ہی نہیں پتا تمہیں قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے. ذہن کی بات سے مت جاؤ, جاؤ تو پھر دلیل کے ساتھ جاؤ. نقلی دلیل تمہارے پاس ہونی چاہیے, عقلی دلیل بعد میں ہے. پہلے تمہارے پاس نقلی دلیل ہونی چاہیے جو منہ توڑ جواب دے. اگر نقلی دلیل نہیں ہے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. عقل ہے وہ مات کھا جاتی ہے, عقل مات کھا جاتی ہے. جتنا بھی کوئی عقل دان یا عقل دانی رکھتا ہو, عقل دانی آخر اڑ جاتی ہے, لیکن نقل کبھی بھی نہیں ڈوڑتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو نقل کیے گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ قرآن پاک جو نقل کی گئی ہے, اس کے دلائل لے کر جاؤ, پریشان نہ ہو تو پھر کہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ہمیشہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی جھوٹے لعین مردود نبی اٹھنے, ان سب کا قلع کما کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں زبان سے کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میری زبان ہی قبول ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ صحیح جو آپ کو سمجھانے کی صحیح ہے اللہ یہ قبول کر دے تو ہم سب کی بخشش ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ان جھوٹے لعین مردود و نبیوں سے اور جھوٹے لعین مردود ایسے جو مسلمان اپنے کو کہلواتے ہیں اور دین سے دور بھاگتے ہیں, ان سے بھی محفوظ فرمائے. وہ عقلی دلائل دے دے کے نا نماز سے آپ کو دور کریں گے, آپ حیران ہوں گے. شیطان تو ایسے ورگ لگاتا ہے, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے. شیطان نہیں چھوڑتا, جہاں کہیں بھی اسے موقع ملے وہ تمہیں ڈس لے گا, وہ تمہیں ڈس لے گا, ڈس لے گا. اس زہری شیطان سے بچو. یہ زہری سانپ ہے, آمادیسہ سانپ سے زیادہ زہریلا ہے. وہ حرام زادہ ایک ہی اس کو خبت ہے کہ مجھے رسول مانو, مجھے رسول مانو. کبھی وہ داڑھی رکھ لیتا ہے, کبھی داڑھی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. ایسے شیطانوں سے, بہروپیوں سے بچو. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے شیطانوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے, آقا علیہ السلام کے فرمان کی سمجھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں, سبسکرائب کریں یا نہ کریں, لیکن ایک بات ضرور کریں. وہ کیا کہ سن تو لے میری بات, سن تو لے میری بات, کہ کہیں ہو سکتا ہے اتر جائے میں تیرے دل میں میری بات. سن تو لے میری بات, سن لے, بس اتنا ہی کافی ہے. مجھے اتنا ہی کافی ہے کیا تو میری بات سن لی, اللہ کے پیغام کو تو نے سن لیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.